میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں۔ اس سلسلے میں آپ کے خواب ہوتے ہیں اور مبلغ دعوت اسلامی ان خوابوں کی تعبیریں بیان کرتے ہیں۔ آئیے ہم مبلغ دعوت اسلامی کی طرف چلتے ہیں اور کچھ مدنی پھول لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ علی کل حال۔ پچھلے سلسلے میں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، آپ نے ماشاءاللہ بتایا تھا کہ علم تعبیر کا موجد حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے علم تعبیر کے حوالے سے خواب کی تعبیر وغیرہ بیان کی۔ تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوتے تھے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے، اپنے معاملات کا حل پوچھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام میں بھی کوئی تعبیر کے حوالے سے، اس علم کے حوالے سے کوئی سلسلہ ہوا کرتا تھا؟ جی بالکل۔ ایک تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جب سلام پھیرتے، نماز ختم ہوتی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف چہرہ انور پھیرتے اور یوں دریافت کرتے، ارشاد فرماتے کہ اگر تم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ بیان کرے۔ اگر کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کوئی خواب بیان کرتے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ تو ایک تو یہ ایک انٹریکشن تھا، اور اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کرنا، اس کے واقعات ملتے ہیں۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی آپس میں ایک دوسرے کو خواب بیان کرنا اور اس کی تعبیر کا پوچھنا اور بتانا، اس کا تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اندر جہاں پر دیگر ابواب ہم مطالعہ کرتے ہیں، وہیں پر باقاعدہ طور پر ایک چیپٹر کے طور پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خوابوں کی تعبیر کا علم یہ بیان کیا جاتا ہے، اور آپ بڑے ہی ماہر تھے۔ آپ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا تھا، تو اس میں خوابوں کی تعبیر کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خوابوں کی تعبیر کا بیان کرنے کا تو یہ عالم ہے کہ کئی مرتبہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خواب کی تعبیر بیان کی، اور سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو بکر، تم نے درست کہا، درست بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی خوابوں کی تعبیر بیان کرنا، اس کا تذکرہ ملتا ہے، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے بھی ملتا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک دینی علم ہے اور بڑا ہی اہم علم ہے کہ جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، احادیث کے اندر تذکرہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو نہ جانتے ہوں یا اس کو بیان نہ فرماتے ہوں؟ تو بہرحال صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے کثیر واقعات بھی ہیں، بعض بڑے دلچسپ واقعات بھی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے کوئی خواب بیان کیا گیا، آپ نے اس کی پھر تعبیر ارشاد فرمائی۔ خود جو ہے وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے حوالے سے بھی کئی خواب جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ خود سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے خواب بھی بیان فرمائے۔ تو یوں ایک طویل سلسلہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان خواب بیان کرنا اور ان کی تعبیر کو بیان کرنے کا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک بڑا اچھا مدنی پھول آپ نے دیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں ہم ان کے فضائل سنتے ہیں دیگر حوالے سے، دیگر علوم کے حوالے سے، تو وہاں علم تعبیر میں بھی
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہارت حاصل تھی، جی کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ تھے، جی، پھر آپ افضل نے الصحابہ ہیں، بلکہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، جی جی تو آپ کا علم کا بھی پھر ویسا ہی مقام ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور پھر یہ ایک بڑی پیاری بات آپ نے بتائی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعبیر کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ جی وہاں معراج کے واقعے کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کر رہے ہیں تو صدیق کا لقب پا رہے ہیں، اور یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بیان کردہ تعبیر کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ تو کتنا بڑا مرتبہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی صحبت اور ایسی معیت ملی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تربت اثر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ یہاں پر میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ تذکرہ چلا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا، جی جی تو 2 کتابیں ہیں، ناظرین اس کو ضرور حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ ایک ہے مختصر اور ایک ہے مفصل۔ جی مختصر جو ہے وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیف ہے، اس کا نام ہے عاشق اکبر۔ واہ، مختصر کتاب ہے، پڑھنا بہت ہی آسان ہے، تمام ہی ناظرین اس کو حاصل کریں۔ اور ایک مفصل کتاب ہے، غالباً 600 یا 700 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کا نام ہے فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المدینۃ العلمیہ کی یہ کاوش ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اردو زبان کے اندر شاید اتنے اہتمام کے ساتھ کوئی کتاب آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ بڑی ہی پیاری کتاب ہے، اس کے اندر آپ کی خوابوں کی تعبیر کا پورا 3-4 پیجز ہیں باقاعدہ، اس کا تذکرہ بھی ہے، اور پھر ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً آپ کی سیرت مبارکہ کے پہلوؤں کو بڑے ہی خوبصورت انداز پر بیان کیا گیا ہے۔ تو دونوں کتابیں مکتبۃ المدینہ پر اویلیبل ہیں، اور اگر آپ ویب سائٹ کے ذریعے ان کو حاصل کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ dawatIslami.net وزٹ کریں، وہاں پر لائبریری کے اندر فری آف کاسٹ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے، اور اسی کتاب کے ٹائٹل پیج پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب 500 کتابوں سے مدد لے کر تیار کی گئی۔ سبحان اللہ، کتنی اہم کتاب ہوگی، تو ضرور اس کا مطالعہ فرمائیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بیان فرمایا، تو سیدنا دانیال علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی کوئی تذکرہ ملتا ہے کہ خوابوں کی تعبیریں ان کی طرف بھی منسوب ہوتی ہیں؟ جی، ان کی بھی ماشاءاللہ اس حوالے سے بہت زیادہ تعبیرات کو بیان کیا گیا ہے، بلکہ جو خوابوں کی تعبیر پر مشتمل کتب ہیں اور فی زمانہ بڑی مروج بھی ہیں، بڑی پڑھی جاتی ہیں، تو اس میں بعض مصنفین نے باقاعدہ طور پر اس طرح کی ابواب بندی کی ہے کہ اس طرح کے خواب کی تعبیر ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کی، جی، دانیال علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کی، اسی طرح دیگر جو ائمہ گزرے ہیں ان کے خوابوں کی تعبیر کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سیدنا دانیال علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوابوں کی تعبیر کو بھی جمع کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر، اور اس کا کافی مجموعہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور بیان بھی کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ پھر یہ علم بڑا بابرکت ہوا نا، جی بالکل، 2 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ نسبت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بیان فرماتے رہے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی علم تعبیر کے حوالے سے پوچھتے بھی رہے، لوگوں کو بیان بھی کرتے رہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج تک یہ علم تعبیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، خواب آپ دیکھتے ہیں، تعبیریں یہاں بیان کی جاتی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان سے منقول، ائمہ کرام سے منقول تعبیریں جو بن پڑتی ہیں، ممکن ہوتی ہیں، وہ آپ کو بیان کی جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر مزید اگر کوئی جیسے امام ابن سیرین کا کوئی دلچسپ واقعہ ہو خواب کی تعبیر کے حوالے سے، تو وہ اگر بیان کر دیں علم اضافے کے لیے۔ ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں، اور خاص طور پر آپ جو ہے وہ اس علم کے امام شمار ہوتے ہیں، تو آپ کے بہت سارے جو ایسے خواب جو آپ کے بارگاہ میں پیش کیے گئے اور آپ نے اس کی تعبیر کو بیان فرمایا ملتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، پہلے بھی سلسلوں میں بیان ہوا کہ ایک ہی خواب 2 مختلف لوگوں نے دیکھا، اور آپ نے ان دونوں کو اس کی مختلف تعبیر بیان فرمائی اور اس کی پھر وجہ بھی بیان فرمائی۔ اچھا، تو ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں اذان کہتا ہوں، اذان دے رہا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا خواب بڑا ہی مبارک ہے،
تمہیں حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ اور واقعی ایسا ہوا، کچھ عرصے کے اندر ہی جب حج کا موقع آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک اور شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے بھی وہی خواب بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں خواب کے اندر اذان کہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جو ہو وہ چوری کے الزام میں پکڑے جاؤ گے اور تمہیں جو ہے وہ اس کی بڑی سخت سزا دی جائے گی۔ تو واقعی ایسا ہوا، اس کے ساتھ یہی معاملہ درپیش ہوا۔ تو جو آپ کے رفقا تھے، ساتھ رہتے تھے، جنہوں نے دونوں واقعات کو دیکھا، تو تعجب کے ساتھ انہوں نے پوچھا کہ حضور آخر کیا ماجرا ہے کہ خواب تو ایک ہی ہے اور بظاہر مبارک ہی ہے، لیکن دونوں کی تعبیر اتنی برعکس کہ ایک تو حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوا، وہاں پر حرمین شریفین کی زیارت کر رہا ہے، اور دوسرے کے بارے میں آپ نے جو فرمایا ہوا بھی ویسے ہی، اور وہ چوری کے الزام میں دھرا گیا اور اس کی خوب پٹائی بھی ہوئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دونوں کا ماخذ جو ہے وہ آیات بیان فرمائیں، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 مختلف آیات سے آپ نے اس کا جو ماخذ ہے وہ لیا، اور ارشاد فرمایا کہ جو پہلا شخص تھا وہ مجھے نیک معلوم ہو رہا تھا، شکل و صورت سے، گفتگو سے، ظاہر ہے کہ ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے خیالات کیسے ہیں، یہ کیسا شخص ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ جس میں یہ کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو کہ لوگوں میں حج کے لیے جو ہے وہ اعلان فرما دیجئے، تو اس مفہوم کی جو آیت ہے تو میں نے وہاں سے اس کا ریفرنس لیا، تو اس کے لیے حج کی تعبیر بیان کی۔ اور جو دوسرا شخص تھا تو وہ مجھے فاسق معلوم ہوتا تھا، فاسق تھا، گناہ گار تھا، ہو سکتا ہے فسق اس کا ظاہری ہو، کوئی ایسی اس کی علامت ہو۔ تو فرمایا کہ پھر میں نے ایک اور آیت کریمہ سے اس کا ریفرنس لیا اور اس کو وہ تعبیر بیان کی جو اس کے حسب حال تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ظاہر جو ہے وہ اس کے باطن پر بہت اثر انداز ہوتا ہے، کہ خواب دونوں کے تھے، لیکن چونکہ پہلا شخص نیک تھا تو اس کے لیے اچھی اس کی تعبیر بیان کی گئی، اور دوسرا شخص جو ہے وہ نیک نہیں تھا، فاسق و فاجر تھا، تو اس کو تعبیر اس کی بری بیان کی گئی۔ تو جہاں پر نیکی اور بدی کا اثر آخرت کے حوالے سے ہے، وہاں پر دنیا کے اعتبار سے بھی ہوا کہ اگر ظاہر اچھا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے اثرات باطن پر اچھے پڑیں گے، اور اگر ظاہر جو ہے وہ برا ہوگا تو اس کے اثرات جو ہے وہ باطن پر برے ہو سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے خوابوں سے بڑی ہی پیاری معلومات حاصل کی۔ اب آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی کال سنائیے گا۔ میں ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رستے میں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ بہت سارے شیر ہیں۔ جی حضور، بہت سارے شیر ہیں میرے بہت پاس۔ سارے شیر ہیں۔ شیر جو ہے یہ صاحب منزلت، صاحب وجاہت شخص کی علامت ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ شیر کا مالک ہوا، اور اس کو اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس شیر کا سر اس کے پاس آیا، وہ دیکھتا ہے کہ شیر کا سر اس کے پاس ہے یا پورے شیر کا مالک ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں پر حکمران بنایا جائے گا، یعنی اس کو کوئی منصب مل جائے گا، کوئی اس کو اس طرح کی وزارت کا اگر کوئی لائق ہے تو وہ اس کے مطابق جیسا شخص۔ تو اس اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اس کو یوں دیکھیں تو ایک اعتبار سے یہ اچھا ہے کہ کوئی منصب ملنے کی علامت ہے، کوئی لوگوں پر بڑا بننے کی یہ علامت ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ماجرا ہے، بعض اوقات بندہ کسی کوشش کے اندر ہوتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو وہ آپ کی خواہش جو ہے وہ تکمیل کو پہنچے گی۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جو شخص کسی پر حکمران بنایا جائے، کچھ لوگوں پر جو اس کو سربراہ بنایا جائے، تو اب اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ شخص اپنے ماتحت افراد کے حوالے سے مسئول ہوتا ہے، یعنی اسے سوال کیا جا سکتا ہے۔ کل بروز قیامت بھی اس سے ماتحت افراد کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک ڈرانے والا پہلو بھی ہے کہ اگر میں بڑا بن گیا، میرے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، تو اب میری ذمہ داری بڑھ گئی۔ تو دونوں اعتبار سے غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی بجا لائیے اگر آپ کو کوئی منصب ملتا ہے، لیکن یاد رکھیے دنیاوی منصب جو ہے وہ آزمائش بھی ہے۔ اگر منصب مل جائے تو پھر اس کے حقوق کو پورا کرنا اور اس کے تمام جو اس کی ضروریات ہیں اس کی پاسداری کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اس خواب کو
मुबारक फरमाएं। आमीन। जी अगली कॉल सुनाइएगा। अवैस अहमद अत्तारी, अटक सिटी। मेरा एक ख्वाब है, उसकी ताबीर मालूम करना चाहता हूँ। चंद रोज पहले मैंने रात को ख्वाब में रोजा अक़दस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है। इससे पहले मुझे हाज़री मदीना का शर्फ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इरादा भी है मेरा मदीना मुनव्वरा की जियारत का। इसकी ताबीर मालूम करना चाहता हूँ, आया इसकी ताबीर मेरे लिए क्या होगी? सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह और हाज़िर मदीना की सआदत अता फरमाए। आमीन। मुबारक है ये। और आपने जैसा कि फरमाया कि इरादा भी है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका इरादा जल्द पूरा होगा। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है कि आपको जल्द हाज़िर मदीना नसीब होगी। ये बाज़ औक़ात एक खुशखबरी होती है, एक इंडिकेशन होता है, इशारा होता है कि जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ आपने ख्वाब में देखी, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुराद को जल्द पूरा फरमाएगा। अच्छा ख्वाब है, अगर आपकी दोबारा हाज़िरी हो तो हमारे भी सलाम अर्ज़ कीजिएगा। बड़ा ही मुबारक और प्यारा ख्वाब। सुभान अल्लाह। जी अगली कॉल सुनाइएगा। मेरा नाम शहजाद अहमद है, मैं इटली से बोल रहा हूँ। मैंने ख्वाब में देखा है मुझे सांप काट रहा है, और मेरे बेटे को भी, मेरे बाप को भी। अच्छा, बेटे को भी और बाप को भी, शायद तीनों को काट रहे। तीनों को काट रहा है। तो आप अपने तमाम घर वालों की काट करवा लीजिए। ये एक अमल है जो कि तावीज़ात अत्तारिया के जो इस्लामी भाई हैं, जो तावीज़ात अत्तारिया देते हैं, बस्तों पर होते हैं, तो ये एक अमल होता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके लिए बाइसे खैर होगा ये। अब आपने इटली से कॉल की, और जिस इलाके में आप रहते हैं हो सकता है वहाँ पर आपका राब्ता आसान ना हो, वहाँ पर तावीज़ात वाले आपको ना मिल पाएँ, तो वेबसाइट आप विज़िट कर लीजिए। दावत इस्लामी की वेबसाइट पर आपको रूहानी इलाज के हवाले से एक पूरी सर्विस मिल जाएगी, और उसके अंदर फॉर्म बना हुआ होता है कि आप किस मसले के लिए हमारे इस शोबे से रब्ता करना चाहते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरी सर्विसेज हैं हमारी। तो वहाँ पर आप अपना ये मसला लिख दीजिए कि मैंने इस तरह से कॉल की थी ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि अपने तमाम घर वालों की कार्ड जो है वो करवा ली जाए, और तावीज़ात भी इस हवाले से हासिल कर लें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको हम सबको हर तरह के दुश्मन से महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। जी अगली कॉल सुनाइएगा। और मोहम्मद सलीम। ख्वाब ये है कि ये देखता हूँ कि रात मेरे चप्पल गुम हो जाते हैं ख्वाब में। चप्पल गुम हो जाए? जी जी जनाब, अगर आप सवारी रखते हैं तो उसकी हिफाजत की कोशिश करें। अच्छा, चप्पल का गुम होना ये सवारी के गुम होने की अलामत होती है। सवारी से मुराद आप मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, या साइकिल ही सही, जो भी आपकी सवारी है, तो उसकी हिफाजत की तरकीब कर लीजिए। तो बाद वक़ात बंदा जो है वो बेहतियाती का शिकार होता है और नुकसान उसको हो सकता है। तो ये सवारी के गुम होने की अलामत है, एहतियात करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए खैर फरमाएगा। और अगर पुराना ख्वाब था और वाकई सवारी गुम हो चुकी, तो आप जो है वो पूछने में ताख़ीर का शिकार हो गए। अलबत्ता हम दुआ करते हैं, ताबीर आपके हक़ में ज़ाहिर हो चुकी। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप हिफाजत की तरकीब कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतर होगा। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, हर सिलसिले में हम आपको कोई ना कोई गुलदस्ता दिखाते हैं। इंशाअल्लाह कुछ देर बाद आज हम आपको गुलदस्ते के ज़रिए कहीं लेकर जाएंगे, मगर आप इंतज़ार कीजिए जब तक कॉल सुनते हैं। जी कॉल सुनाइएगा। अक्सर ख्वाब में गोश्त देखना या गाय का हमला करना, ये कैसा? जी गोश्त की तो इन्होंने तफसील बयान नहीं की। अलबत्ता जो दूसरी बात इन्होंने बयान की है, तो उससे मुराद जो है वो औरत की तरफ से कुछ नुकसान पहुंचना हुआ करता है। तो आप अगर घरेलू मामलात में कुछ तनाज़े की सूरत है, कुछ मुश्किल मामला है, तो ज़रा एहतियात से काम लीजिए। अगर वाकई घर में कुछ चपकलिश है, तो जज्बाती होने के बजाय मामले को अच्छे अंदाज पर सुलझाने की कोशिश कीजिए, वरना नुकसान हो सकता है। अमीर अहले सुन्नत की बड़ी ही प्यारी VCD है, सदाबहार है, और जब भी सुने नए से नए मदनी पुल सीखने का मौका मिलता है। और तमाम ही जो भी हमारे साथ इस वक्त नाज़रीन शामिल हैं, कम अज़ कम एक मरतबा तो अगर हो सके सब घर वाले ही मिलकर उसको ज़रूर देखें। और उस VCD का नाम है घर अमन का गहवारा कैसे बने। बड़ी ही प्यारी VCD है। घरों में लड़ाई झगड़े, सास बहू का मसला और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अमीर सुन्नत ने बड़े हिकमत भरे मदनी फूल इरशाद फरमाए हैं। वो देख लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जी, मगर ख्वाब की ताबीर तो आपको पता चल गई है, थोड़ा एहतियात फरमाइएगा। अल्लाह ताला आपके लिए खैर फरमाए। जी अगली कॉल सुनाइएगा।
سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر مچھلی پکڑ رہا ہوں، اور جیسے ہی میں نے مچھلی پکڑنے کے لیے اندر تار پھینکی تو ایک کالی مچھلی، کالے رنگ کی مچھلی اسی ٹائم وہ روٹی کو پکڑ کر اور میں نے اس کو اوپر کھینچ لیا، اور بعد میں نے اس کو شاپر میں ڈال دیا۔ کالے رنگ کی مچھلی اور ہرے رنگ کی مچھلی ایک ہی تعبیر ہے، کالے اور ہرے کا مچھلی کے کلر کا فرق ہونا اس سے کوئی تعبیر پر اثر نہیں ہے۔ اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی منفعت، کوئی نفع ملنے کی علامت ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، کوئی ایسا آپ سودا کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس میں اچھا نفع حاصل ہوگا، اور اگر آپ کاروبار نہیں بھی کرتے تب بھی کسی بھی صورت میں آپ کو دنیاوی نفع ملنے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی بجا لائیے، اور اگر دنیا کی کوئی نعمت ملے تو اسے پھر شریعت مطہرہ کے مطابق استعمال کرنے کا ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ بہترین شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو اس کی فرما برداری کے کاموں میں استعمال کرنا ہے۔ اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے۔ جی اگلی کال سنائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اطاری شہر نوری سمندری سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ رات کو خواب میں لڑائی اکثر دیکھتا ہوں۔ جی حضور۔ لڑائی تو ایک عمومی طور پر ہوتی رہتی ہے ہمارے ایسا تو نہیں، یہ یہاں برداشت کا مادہ بہت کم ہے، عموماً جہاں دیکھے لڑائی ہے۔ جی جی۔ بس میں سوار ہو جائیں تو لڑائی ہے، اسٹاپ پہ کھڑے ہوں تو لڑائی ہے، بازار کے اندر ہیں تو لڑائی ہے، اسکول کے اندر ہیں تو لڑائی ہے۔ تو ایک جنرلی اگر دیکھا جائے تو پیشنس جسے کہتے ہیں، صبر کا مادہ بڑا ہی کم پایا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات وہی چیز کوئی منظر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ آج ہی آپ نے وہ منظر دیکھا ہو تو ہی خواب کے اندر نظر آئے گا۔ بعض اوقات کوئی بھولی بصری یادیں بھی خیالات کے اندر ہوتی ہیں جو خواب کے اندر ریفلیکٹ ہو کر جو ہے وہ نظر آ جایا کرتی ہیں۔ تو کوئی ایسا منظر ہو سکتا ہے ذہن میں ہو جو آپ کو نظر آ گیا، تو بہرحال اگر آپ کا کسی سے لڑنے کا ارادہ ہو تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے، لیکن یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ خواب کے اندر لڑائی دیکھیے تو اب آپ کی لڑائی ضرور ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ عمومی حالات میں چونکہ اس طرح کا ماحول رہتا ہے تو وہی چیز خواب کے اندر نظر آ گئی۔ بہرحال لڑائی جھگڑے سے، فساد سے ہم سب کو جو ہے وہ بچنا ضروری ہے۔ آمین۔ جی اگلی کال سنائیے گا۔ میری وائس میں خواب دیکھا ہے اپنے آپ کو مرتے ہوئے۔ جی اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے آپ کو فقط اگر مرتے ہوئے دیکھا ہے، تدفین کا معاملہ، جنازے کا معاملہ نہیں ہوا تو یہ عافیت کی علامت ہے، خیر کی علامت ہے، اس میں کوئی ایسی تشویش والی بات نہیں۔ جی بھائی، یہ آپ ڈریے گا نہیں، گھر والوں کو بھی سمجھا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا۔ جی اگلی کال سنائیے گا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ شیر جو ہے وہ کسی جانور سے لڑ رہا ہے، جانور وہ مطلب واضح طور پہ نہیں دیکھا کون سا جانور ہے، اور میں نے کالا ہاتھی دیکھا، کالا، تو اس کی تعبیر پوچھنا چاہ رہا تھا۔ دو چیزیں دیکھی انہوں نے۔ جی، لیکن اس میں ان سے کوئی انٹریکشن نہیں ہے۔ شیر کو دیکھا کہ وہ کسی اور جانور پر حملہ آور ہے، اور انہوں نے فقط ہاتھی کو دیکھا ہے، تو اس کی کوئی تعبیر آپ کے حق میں بنتی ہوئی نظر نہیں آتی، لہذا اس سے کوئی آپ کے حق میں کوئی تعبیر سمجھ میں نہیں آتی۔ ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ جانوروں کے خیالات میں سو گئے ہوں تو نظر آ گئے ہوں، یا ویسے ہی نظر آ گئے ہوں گے، تو اس کا کوئی تعبیر آپ کی ذات سے تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان ہو رہی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو مدنی گلدستے کی طرف لے چلتے ہیں، اور مدنی گلدستے کے ذریعے کہیں جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مگر آپ کہیں مت جائیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی گلدستہ دیکھیے۔ جی آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم ایک اور اسلامی بھائی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ویسے تو بہت کم آتے ہیں خواب، اچھا، پہلے آئے تھے لیکن وہ یاد نہیں، حقیقت کی زندگی میں رہتے ہیں، بہت کم خواب آئے۔ تو ایک خواب آیا بھی حال ہی میں نا، والد صاحب کا تو انتقال ہو چکا ہے، تو میں گھر پر پہنچا ہوں اور والد صاحب نے مجھ سے پانی مانگا ہے، میں نے ان کو پانی بھی دیا۔ کتنا عرصہ پہلے وصال ہوا؟ تقریباً 6-7 مہینہ ہو، 6-7 مہینے ہوئے۔ جی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کے والد صاحب کی، تمام مسلمانوں کی جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو دیکھیے، مردے کا خواب میں آ کر کسی چیز کا طلب کرنا، پانی، کھانا، مجھے یہ دے دو، تو اب ظاہر ہے کہ وہ چیز تو اس تک ہم نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ کسی حاجت کے اندر، ضرورت کے اندر ہے تو وہ نیکی ہوگی، تو اس کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اور نیکی پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ ایصال ثواب ہے۔
تو اپنے والد صاحب کے لیے آپ ایصال ثواب کا اہتمام کیجئے. فاتحہ خوانی جیسے ہم کرتے ہیں، اب اس کے اندر چاہیں تو پانی بھی پلا کر اس کا ثواب ایصال کر دیں تو اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں. نیکی کوئی سی بھی ہو، فرض ہو، واجب ہو، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے نفلی نماز پڑھی، فرض نماز پڑھی، کوئی رائے خدا عز و جل میں صدقہ کیا، خیرات دی، یا کوئی بھی آپ نے نیک کام کیا، درود پاک پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل میں نے جو یہ نیکیاں ہیں قبول فرما، اور اس کا ثواب انبیاء کرام کے صدقے، سرکار کے صدقے، اولیاء کے صدقے جو ہے وہ میرے والد صاحب کو پہنچا. تو انشاءاللہ عز و جل ایصال ثواب یہ ہو جائے گا. تو آپ کے والد صاحب کے لیے آپ کو چاہیے کہ ایصال ثواب کی کثرت کریں، یہ ان کے لیے خوشی کا بھی باعث ہوگا، رحمت کا بھی باعث ہوگا، اور ترقی درجات کا بھی باعث ہوگا. تو اس خواب سے یہ تعبیر ہے، اس پر آپ عمل کریں گے تو ویسے بھی اولاد کو چاہیے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کریں، یہ حق ہے ان کا. اور وہ ظاہر ہے کہ اسی چیز کے منتظر رہتے ہیں کہ جو فوت شدہ لوگ ہوتے ہیں منتظر رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایصال ثواب کرے، ہمارے لیے کوئی تحفہ آئے ہمارے پیچھے رہ جانے والوں کی طرف سے. تو اگر انہیں ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. اس کے لیے میں مشورہ دوں گا. ہوتا رہتا ہے، ہم تو اسی ماحول میں رہنے والے ہیں. مدنی قافلے میں اگر سفر ہو جائے تو 3 دن کا جو ثواب ہے انشاءاللہ مدینہ. دیکھیے ناظرین پتہ نہیں کہاں سے کالز کرتے ہیں ضرور تو آپ کے پاس تاریخ کا اگر اعلان ہو جائے تو تاریخ پھر ابھی تو کچھ نہیں بول سکتا. انشاءاللہ جائے گا قافلہ تو انشاءاللہ 3 دن انشاءاللہ سفر انشاءاللہ ماشاءاللہ. میں مشورہ بھی دوں گا آپ کو کہ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے فاتحہ کا طریقہ، یہ بڑا مختصر رسالہ ہے اور بڑا ہی زبردست رسالہ ہے اس موضوع کے اعتبار سے. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں، اس کو پڑھیں تو اس میں پوری ڈیٹیل ہے کہ کس طرح سے فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، ایصال ثواب کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. تو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پیش کریں. آپ کے والد صاحب کو ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں. یہ کال سنائیے گا. میرا نام چند ہے، میرے بیٹے کا نام محمد علی ہے. اس کو میں اکثر خواب میں دریا کے کنارے یا اس طرح خطرے میں محسوس کرتا ہوں، اس کی تعبیر بتا دیں. جی حضرت. اچھا، یہ بیان نہیں کیا کہ وہ ان کے حیات بیٹے ہیں حیات ہیں یا نہیں. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ امید ہے وہ حیات ہی ہوں گے. تو خطرے میں محسوس کرنا، والد ہیں تو ایک دل کے اندر کیفیت ہوتی ہے، اولاد کے بارے میں بندہ فکر مند رہتا ہے کہ کہیں کسی خطرے میں دو چار نہ ہو جائیں، کوئی پریشانی کا باعث نہ بنے. تو وہی چیز لگتا ہے کہ خواب کے اندر آپ کو نظر آ گئی. بہرحال اس سے کوئی ایسے خطرے کی بات نہیں ہے. آپ دعا بھی کرتے رہیں اپنے اولاد کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عافیت عطا فرمائے. بہرحال خواب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے بیٹے کے لیے کوئی مشکل یا آزمائش کی صورت ہو. تو آپ مطمئن رہیے، انشاءاللہ عز و جل خیر رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جی اگلی کال سنائیے گا. میرا نام محمد انعام اتاری گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. حضور یہ دیکھیں خواب میں نے دیکھے 4 کبوتر، ایک پکڑا وہ نہ پکڑتے وقت زخمی ہو گیا اور 3 جو سے نا قید میں نے کاٹ لیا. کبوتر ایک زخمی ہو گیا اور 2 یا 3 تھے وہ بچ گئے. جی جی. تو وہ بس منتشر سا خواب ہے، ایسے خواب کی تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی. جی بھائی اگلی کال سنائیے گا. سوراب خان اتاری کوئٹہ سے بول رہا ہوں. کل رات کو میں نے خواب میں دیکھا بہت سارے اونٹ ہم لوگ گلی سے گزر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خان صاحب نے خواب جی مردے گلی میں سے مردے گلی میں سے گزر رہے ہیں. ہو سکتا ہے خان صاحب کو ڈر لگ گیا ہوگا مردوں کا گلی میں سے گزرنا. اب پتہ نہیں کفن کے ساتھ ایک نفسیات ہے کہ زندہ سے ڈر کم لگتا ہے، مردہ سے زیادہ لگتا ہے. جی حالانکہ زندہ کچھ کر سکتا ہے، مردہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتا نا. لاش رکھی ہوتی ہے، میت رکھی ہو تو اکیلا اس کے پاس کوئی بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، خوف آتا ہے. تو نفسیاتی بات ہے، ایسا کوئی اس میں کوئی خطرے والی بات یا کوئی نقصان والا پہلو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عافیت کی دعا کریں، مطمئن رہیں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. خواب کے حوالے سے کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا. اگلی کال سنتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب الاسلام سندھ میر بخار سے محمد فضل اتاری عرض کر رہا ہوں. حضور ہماری خالہ ہے جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ چاروں طرف سے ہاتھی ان کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ خوفزدہ ہو کر آنکھ ان کی کھل گئی. اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
غالباً خالہ کا اپنے خواب بیان کیا، تو کسی صاحب حیثیت شخص کی طرف سے انہیں ان کی خالہ کو جنہوں نے خواب دیکھا خوف لاحق ہو سکتا ہے کہ ان دنوں خوف زدہ ہوں پہلے ہی سے، یا نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد چند دنوں میں کسی صاحب حیثیت شخص سے کوئی بھی ایسا معاملہ ہو کہ جو ان کے لیے خوف کا باعث ہو۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ خوف سے امن والا وظیفہ مدنی پنصورہ وہ آپ حاصل کر لیجئے، آپ کے مکتبے سے مل جائے گا، غالباً اندرون سندھ سے کال تھی تو آسانی سے اویلیبل ہو جائے گا آپ کو، تو اس میں خوف سے امن کا وظیفہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ کر دیں، کچھ خیرات کر دیں، اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی خوف سے امن عطا فرمائے، اور اگر کسی کی طرف سے کوئی نقصان کا معاملہ ہو تو اس سے حفاظت رہے۔ دیکھا ہے اور روایتیں بھی ہیں کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے عافیت عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کریں گی آپ کی خالہ، تو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اس سے چھٹکارا ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امن اور سلامتی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ جی اگلی کال سنائیے گا۔ میرا نام شکیر رضا عطاری ہے، میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ پانی اور پہاڑ، اس کی کوئی تعبیر بتا دیں۔ پانی اور پہاڑ پانی کی کیفیت بیان کرنی چاہیے، اور پہاڑ تو ایک ایسی ہی بیابان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو ایسا کوئی انٹریکشن اس میں معلوم نہیں ہوتا، فقط دیکھا ہے انہوں نے، پانی کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی، لہٰذا اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی۔ لیکن اس کے اندر کوئی ایسا نقصان کا یا ڈرنے والا یا گھبرانے والا پہلو بھی نہیں ہے، آپ مطمئن رہیے، اس کی کوئی تعبیر نہیں بن پائے گی۔ جی اگلی کال سنتے ہیں، آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شرجیل حسن ہے، میں انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے خواب یہ پوچھنا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھے 3 بزرگ ہستیاں، بہت نورانی چہرے ان کے، انہوں نے چہرے چھپائے ہوئے، ایک بزرگ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، تو گاڑی میں میرے پاس سے گزرے تو ایسے مجھے میری طرف دیکھ کے مسکرائیں، تو اس کے بارے میں نے پوچھنا تھا اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بزرگوں کی انہوں نے زیارت کی ہے، کون سے بزرگ تھے اس کا انہیں نہیں بتایا گیا، نہ ان کو پہچان ہوئی۔ بہرحال ایک اچھی صورت کو انہوں نے خواب کے اندر دیکھا، نیک لوگوں کی زیارت کی، تو اس طرح کا خواب اچھا خواب ہوتا ہے، باعث برکت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی اچھی نوید ہے، کوئی آپ کے لیے رہنمائی ہے، اچھا پیغام ہے، تو اچھا خواب ہے مجموعی طور پر۔ بہرحال بزرگوں کے حوالے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو درس ملتا ہے، اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بزرگوں کی ہمیں برکتیں بھی نصیب ہوں گی، اور یقیناً بزرگان دین جو ہیں وہ نیک کام کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، نیکیاں کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، جو نیک طبیعت لوگ ہوتے ہیں ان سے خوش ہوتے ہیں۔ تو جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل بزرگوں کی اتنی ہی برکتیں نصیب ہوں گی۔ مدنی انعامات نیک بننے کا بہترین نسخہ، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑا ہی پسند فرماتے ہیں کہ جو اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کر لیجئے۔ بھلے آپ انگلینڈ میں ہیں، وہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، وہاں بھی ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، الحمدللہ وہاں بھی مدنی انعامات پر عمل کرنے والے اسلامی بھائی آپ کو مل جائیں گے، رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ رابطہ ہو جائے گا، ورنہ ویب سائٹ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نیکیاں کریں، اپنے آپ کو نیک کاموں میں مصروف رکھیں، انشاءاللہ بزرگوں کی شفقتیں مزید آپ کے لیے ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ لگے ہاتھ تو میں آپ کو ایک مدنی انعام بطور ترغیب پیش کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی انعام نمبر 16 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ روزانہ سونے سے قبل صلاۃ التوبہ پڑھ کر سوتے ہیں اور صلاۃ التوبہ کے بعد اپنے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں؟ تو آئیے آج سے یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ اس مدنی انعام نمبر 16 پر عمل کرتے ہوئے روزانہ کم از کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سوئیں گے، اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے انشاءاللہ عز و جل رات سوئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائیں، مدنی انعامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جی اگلی کال سنائیے گا۔ ملیر سے محسن عطاری عرض کر رہا ہوں، خواب میں نے یہ دیکھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا، اس کے کان میں اذان دے رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر بنے گی؟ جی
ماشاءاللہ اچھا کام کیا ہے آپ نے، اذان کہنا بچے کے کان میں، یہ بڑا ہی نیک اور مبارک کام ہے۔ اپنے آپ کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھنا اچھا ہوتا ہے، مبارک ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر تو نہیں پڑی، البتہ چونکہ نیک کام ہے، اچھا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، نیکیوں میں مزید استقامت کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ جی اگلی کال سنائیے گا۔ میرا نام عبدالرحمان ہے اور میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کو ہاف آئی تھی کہ وہ پیدل عمرے پہ جا رہی ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ جی ماشاءاللہ، پیدل عمرے پر جا رہی ہیں۔ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پڑھ لیے ہوں گے شاید۔ ہو سکتا ہے، میں بھی پاسبل، فی زمانہ تو ایسے واقعات نہیں سننے میں آتے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب پیدل سفر حج کیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے، تو بہرحال مبارک خواب ہے، عمرے کے لیے جاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ بعض اوقات یہ خوشخبری ہوتی ہے خواب دیکھنے والے کے لیے کہ اسے حقیقت میں بھی یہ سعادت نصیب ہوگی، تو والدہ سے کہیے کہ عملی طور پر کوشش بھی کریں، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض بھی کریں تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ کال سنائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سہیل احمد خان ہے۔ تو مجھے خوابوں میں اکثر سانپ نظر آتے ہیں، لیکن وہ کاٹتے نہیں، کبھی وہ ادھر پھر رہے ہیں، کبھی میری ٹانگوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن بہت عرصے سے لگاتار یہ آ رہے ہیں۔ جی حضرت، لگتا ہے کہ آپ توجہ کرتے ہیں اس طرح کے خوابوں کی جانب، تو وہ پھر بار بار آپ کو نظر بھی آتے ہیں۔ تو آپ کے لیے ایک وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اور ایک جو خود آپ نے کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کے خواب نظر آئیں، دیگر ناظرین کے لیے بھی ہے یہ کہ اگر کسی کو مسلسل اس طرح کے خواب نظر آتے ہوں تو ایک اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں۔ بعض اوقات انہی خیالات کے اندر بندہ جو ہے وہ مگن ہو جاتا ہے، جب بھی سو رہا ہے تو کہیں آج وہ خواب نظر نہ آ جائے، آج دوبارہ نظر نہ آ جائے، کل تو آ گیا تھا آج پھر نہ آ جائے، تو وہی خیالات بعض اوقات جو ہے وہ بندے کو پریشان بھی کرتے ہیں۔ اور اگر اس سے چھٹکارا نہ مل پا رہا ہو تو یا متکبرو کا ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے، 21 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے، اول اور آخر درود پاک 3 مرتبہ۔ اس کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خوابوں سے چھٹکارا ہوگا۔ اور ایک مشورہ آپ کو یہ بھی عرض ہے کہ دشمن سے حفاظت کا تعویذ حاصل کر کے اسے بھی آپ پہن لیجئے، لیکن اس کے اندر آپ نے کہا کہ انہوں نے کاٹا نہیں، فقط آپ ان کو دیکھتے ہیں، تو یہ اس اعتبار سے اچھا ہے کہ آپ کو دشمن نقصان نہیں پہنچا پائے گا، ایک اعتبار سے یہ اچھا بھی ہے۔ تو بہرحال اس سے مستقل چھٹکارا پانے کے لیے یہ وظیفہ اختیار کیجئے، باوضو سوئیے، صلاۃ التوبہ کی ہمارے اسلامی نے بھی ترغیب بھی دی، وہ اگر ادا کر لیں گے، سورہ فلق، سورہ ناس اور جو وظائف وغیرہ ہیں، ہمارا جو آخری وقت ہے سونے سے پہلے وہ اگر نیکیوں بھرا ہوگا، ہمارے خیالات پاکیزہ ہوں گے، ہمارا ظاہر پاک ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل پھر باطن میں بھی اس طرح کی پریشانی والی چیزیں نظر نہیں آئیں گی، تو اچھے خواب نظر آئیں گے اور اس طرح کے پریشان کرنے والے خوابوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ کال سنائیے۔ طارق شاہ شور کوٹ سے بول رہا ہوں جی، مجھے خواب آیا کہ روزہ رسول پر موجود۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو۔ ماشاءاللہ، دیکھیے کئی لوگ ہیں جو مدینہ پاک کی زیارت کرتے ہیں، اچھا خواب ہے، مبارک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت میں بھی مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ جی اگلی کال سنائیے گا۔ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ اکثر مجھے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اکثر خواب میں نظر آتا ہے، اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں جو ہیں وہ مچ رہی ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ، میلاد کے جلوے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں ہیں، تو ماحول سے وابستہ معلوم ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ جو اہل محبت ہوتے ہیں وہ سرکار کا میلاد مناتے ہی رہتے ہیں، تو جیسا جو زندگی گزارتا ہے آخرت میں بھی اس کے ساتھ ایسے معاملہ ہوتا ہے، اور خواب میں بھی ایسا ہی معاملہ اس کو اکثر طور پر نظر آتا ہے۔ تو ماشاءاللہ جو سرکار کے عاشق ہوتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر خواب کے اندر کبھی میلاد نظر آتا ہے، تو کبھی سرکار کے روزے کی زیارت نصیب ہوتی ہے، تو کبھی بزرگان دین کی زیارت نصیب ہوتی ہے، تو اچھے خوابوں کی قسم میں سے ہے، مبارک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس خواب کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواب بیان کرنے والے اپنے انداز میں مختلف خواب بیان کرتے ہیں، کسی کو
کوئی ڈراؤنا خواب نظر آ رہا ہوتا ہے، اکثر کسی کو مدینے کی زیارتیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی بزرگوں کی زیارتیں کر رہا ہوتا ہے، تو کعبۃ اللہ کی زیارتیں کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی مرحبا یا مصطفیٰ کے اجتماعات اور میلاد کی زیارت کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں اپنی اپنی سوچ کا بھی بہت بڑا دخل ہے، تو لہذا اپنی سوچوں کو پاکیزہ کیجئے، اپنے ظاہر و باطن کو ستھرا کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل جب ہمارا ظاہر و باطن اچھا ہوگا تو ہمیں خواب بھی اچھے اچھے نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں نصیب ہوں گی۔ اس کے لیے بہترین نسخہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ آپ اپنے سوچ کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے باطن کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، اپنے ظاہر کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ ماحول وہ ماحول ہے جس نے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، بلا مبالغہ لاکھوں کی تقدیروں میں مدنی انقلاب برپا کیا ہے، جس کا آپ مدنی چینل پر ایک سلسلہ باقاعدہ دیکھتے ہیں مدنی انقلاب کے نام سے، کیسے کیسے بدل گئے۔ تو ہم میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے اگر ہم چاہیں، تو آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر اپنی سوچ، اپنے ظاہر و باطن کو ستھرا کرنے کی کوشش کیجئے۔ جی اگلی کال سنائیے۔ جی والدہ میری سسٹر نے خواب میں نا خانہ کعبہ دیکھا ہے۔ خانہ کعبہ امن کی یہ علامت ہوتی ہے، خوف سے امن ہے۔ اسی طرح اگر حالات اچھے نہ ہوں اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ بیمار ہے اور کعبۃ اللہ شریف کی وہ زیارت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ تو دونوں اعتبار سے بڑا ہی مبارک اور اچھا خواب ہے۔ تو اگر آپ کی والدہ کو کوئی بیماری ہے تو انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی، ورنہ کسی بھی طرح کے اگر خوف میں مبتلا ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوف سے آپ کی والدہ کو امن عطا فرمائے۔ اگلی کال سنائیے گا۔ امیر علیہ سنت ہے اور ان کے جو ہے دونوں شہزادے ہیں نا، بلال اور احمد رضا، اور میرے والد صاحب بھی موجود ہیں۔ تو میں بڑے شہزادے کو دعا کے لیے بول رہا ہوں اور وہ دعا مانگتے ہیں، تو اس کا تعبیر پوچھنا نا۔ جی ماشاءاللہ مبارک ہے، اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اسے مبارک فرمائے۔ جی اگلی کال سنائیے گا۔ فرمان افطاری کھانے والے شیر سے بات کر رہا ہوں۔ میرے دوست نے خواب دیکھا کہ وہ بھائی بیٹھا اور اس کے اوپر آسمانی بجلی آگے گرتی ہے۔ اس خواب کی برائے کرم تعبیر بتا دیجیے گا۔ آسمانی بجلی گرتی ہے اور باقی اچھا، تو یہ آزمائش کی اور مشکل پہنچنے کی یہ علامت ہے۔ اگر کوئی سینیریو انہوں نے بیان نہیں کیا، اگر کسی شخص نے اپنے اوپر گرتی ہوئی دیکھی تو ان کے اپنے اوپر اس کے لیے آزمائشوں کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیجئے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے، بہترین ہتھیار ہے۔ دعا کی کثرت کریں، راہ خدا عز و جل میں صدقہ کریں، نیک اعمال کریں، کہ نیک اعمال بھی بندے کو برائیوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رکھنے کا سبب ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام ندیم اقبال ہے، میں وہاڑی سے بات کر رہا ہوں اور میں نے اپنی والد اور بھائی کے ساتھ عمرہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ ماشاءاللہ آج زیادہ تر جو ہے سلسلے ہمارے مکے میں، مدینے میں ہے ماشاءاللہ۔ بزرگوں کی زیارتیں کرنا۔ دیکھیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے، باقاعدہ ناظرین ہوں گے، مدنی چینل دیکھتے ہوں گے، تو انشاءاللہ عز و جل انہیں کبھی خوابوں میں مکہ نظر آئے گا تو کبھی خوابوں میں مدینہ نظر آئے گا۔ مبارک خواب ہے، اچھا خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حاضری مکہ اور مدینہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت تقریباً اختتام پذیر ہوا۔ ہم اپنے سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ مزید آپ کے خوابوں کی تعبیروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے